بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائی، سب سے پہلے آج جب شیخ محترم نے خطبہ شروع کیا تو اللہ رب العالمین کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور خوف اختیار کرو، بے شک اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور خوف یہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو متقین میں سے بنائے، تقویٰ والوں میں سے بنائے اور ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام کو زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے بچتے ہیں اور جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد شیخ محترم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک بہت ہی عظیم عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے تمام اعمال کے وقت ہمیشہ جہاں بھی ہم رہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اگر یہ پورا نہیں یاد ہے تو ہم کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں یاد تو اس کو ہم پڑھتے رہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو، شیخ نے آج جو خطبہ دیا ہے وہ ایک ایسے امر سے متعلق ہے جس سے میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، جس کو سماج کو توڑنے سے متعلق یا اس سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، اور شیخ نے کہا کہ اس امر کو توڑنا حدیث شریف کے اندر کہا گیا ہے۔ وہ امر کیا ہے جس کے بارے میں آج شیخ نے خطبہ دیا؟ طلاق۔ کیا ہے آج کا موضوع؟ کیا خطبے کا؟ طلاق۔ میرے بھائیو، شیخ محترم نے پہلے خطبے میں طلاق کے اسباب بتائے، طلاق سے بچنے کے جو امور ہو سکتے ہیں، یعنی طلاق سے بچنے کے جو علاج ہو سکتے ہیں ان کو شیخ نے بتایا، اور پھر کہا کہ بھائیوں طلاق یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، طلاق ہم کھلواڑ کے طور پر استعمال نہ کریں، اس کے سلسلے میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ اس کے بہت سارے مفاسد اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا سا اگر کھانے میں نمک کم ہو جائے طلاق، ہے نا، ایک دم سے لگتا ہے کہ مذاق ہے، مذاق نہیں ہے طلاق میں۔ تو شیخ نے کہا کہ ہمیں طلاق کو مذاق کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اس سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اوامر ہیں، ان کو ہمیں اللہ رب العالمین کے حدود کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ محترم نے سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے اس کو پیش کیا اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نکاح کو اور جو اللہ رب العالمین نے جوڑے بنائے ہمارے اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم پر احسان جتلایا اور کہا ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آخر میں کیا کہا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ شروع میں بھی اللہ رب العالمین ڈرنے کی بات کہی، اللہ رب العالمین نے درمیان میں بھی کہی، اور آخر میں کیا کہا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، جو بھی تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے، اللہ رب العالمین اس پر تمہارے اوپر نگراں ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے حدود کو کھلواڑ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ رب العالمین جو حدود ہیں ان کو ہمیں حدود اور اللہ رب العالمین کے اوامر اور احکام کے نظریے سے دیکھنا چاہیے، اور جس موقع پر جو اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیا ہے اس موقع پر ہم وہ جو ہے حکم اللہ رب العالمین کا لیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کو کھلواڑ سمجھنے لگیں۔ جب بھی ہمارے من میں آیا ہم کچھ بھی بول دیں، جب بھی ہمارے من میں آیا ہم نے طلاق بول دیا، جب بھی ہمارے من میں آیا ہم نے کچھ اور بول دیا، نہیں، ایسا نہ، بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین کے جو اوامر ہیں، اللہ رب العالمین جو حدود ہیں ان کے مقام اور ان کی قیمت کو اور ان کی جو باؤنڈری ہے ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، جب شیخ محترم نے دوسرا خطبہ شروع کیا تو کہا کہ اللہ رب العالمین کی تعریف میں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد کہا کہ میرے بھائیوں
یہ طلاق جو ہے یہ بہت ہی سنگین چیز ہے، بہت ہی جو ہے خطرناک چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے دو لوگ جدا ہو جاتے ہیں، دو خاندان جدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انسان پریشان رہتا ہے، اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جو ہے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، بچے جو ہے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ کفالت اور کسی کی نہیں پاتے، یتیم کی زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کا کوئی سہارا اور جو ہے ان کا کوئی چاہنے والا یا ان کی کوئی صحیح تربیت کرنے والا نہیں بچتا ہے۔ تو اس کے بعد شیخ نے کہا میرے بھائیوں کہ یہ طلاق جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر سے تعبیر کیا ہے۔ کسر کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا کسرت القلم، کسرت یعنی کوئی بھی چیز کسرت ہم لوگ بولتے ہیں، تو کسر سے تعبیر کرنے کا مطلب طلاق کا مطلب کیا ہے؟ توڑ دینا، مطلب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور رشتہ تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، اور میاں بیوی جو ہے وہ بھی دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتہ ٹوٹتا ہے وہ تو یعنی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اندر سے جو آدمی ہے، عورت جن کا طلاق ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بھی اب لاکھ ہنسلیں ظاہر کر لیں کہ ہم خوش ہیں، لیکن وہ خوش نہیں رہتے ہیں، کیونکہ ایک جو یہ کسر آتا ہے ان کی زندگی کے اندر، اس کی وجہ سے وہ زندگی بھر اگر چاہیں تو ابھر نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں، شیخ نے کہا کہ ہم جب طلاق کے بارے میں سوچیں تو ہم مشورہ کریں لوگوں سے، صبر سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں، یہ نہیں کہ جلد بازی میں آ کے طلاق کر دیا اور اس کے بعد میں پھر ہم الگ ہو گئے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو شیخ نے آج یہ باتیں طلاق سے متعلق کہیں، اور طلاق کی سنجیدگی کو شیخ نے بیان کیا، اسباب کو بیان کیا، علاج کو بیان کیا، طلاق کی جو خطرناکیاں ہیں اور جو اس کے برے اثرات ہیں سماج و معاشرے پر اور خود ان دونوں پر جن کے طلاق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے میرے بھائیوں، ہم نے سنا ہوگا آخر میں کہ آج کل موسمی بیماری جو ہے عام ہو رہی ہے۔ شیخ نے کہا جیسے انفلوئنزا اور اس طرح کی جو بیماریاں موسمی بیماریاں وہ آج کل عام ہو رہی ہیں، اور حکومت سعودی عرب الحمدللہ ہر ہاسپٹل میں اور ہر جگہ پہ ٹیکہ لگانے کا جو ہے اہتمام کر رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ٹیکہ لے لیں تاکہ ہم کسی بیماری کے شکار نہ ہوں۔ یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تجربے سے ثابت ہے کہ اگر ہم ٹیکہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے بیماریاں آنے والی ہوتی ہیں تو وہ بیماریاں اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور شریعت میں بھی اس کی بہت ساری جو ہے حدیثیں موجود ہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اگر صبح صبح ہم 7 اجوا کھجور کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیماری نہیں آئے گی، ہے نا؟ تو ٹیکہ بھی اگر ہم لیں گے، اسی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ ٹیکہ بھی ہم لیں گے تو انشاءاللہ بیماری نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تجربے سے بات ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ ہم شریعت کے نصوص کو پڑھیں اور جو ہے ہم اللہ رب العالمین کے صحیح طور پر عبادت کرنے والے بندے بن جائیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جنہوں نے ٹیکہ نہیں لیا ہے وہ ٹیکہ جا کے ہاسپٹل میں یا مسجدوں میں بھی الحمدللہ آتے رہتے ہیں، جیسے یہاں آئے تھے کچھ دیر اور کچھ ہم لوگوں نے اور کچھ بھائیوں نے لیا تھا، تو ٹیکہ لے لیں تاکہ کوئی جو ہے پریشانی اور کوئی بیماری وغیرہ ہمیں لاحق نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین سب کو ہر بیماری سے بچائے۔ اور شیخ نے کہا کہ خاص طور سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا بچے ہیں یا جن کو دائمی کوئی بیماری ہے وہ خاص طور سے ٹیکہ لیں، کیونکہ ان کو یہ بیماری جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پکڑتی ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آج کا خطبہ جو ہے ہم نے پورا سمجھ لیا اور سن لیا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک نماز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کل پڑھی گئی ہے۔ کل صبح میں ایک نماز پڑھی گئی ہے، اس کو کون سی نماز کہتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء۔ صلاۃ الاستسقاء کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، بیشتر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پڑھ کے گئے اور باہر کوئی کھڑے تھے، کیا پڑھ رہے تھے ابھی آپ؟ مسلمان تھے الحمدللہ، اور یعنی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، مگر پتہ نہیں کہ یہ کون سی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جب اس طرح کا کوئی موقع ملے، خاص طور پہ یہاں پہ جو ہے تو سنت الحمدللہ عمل کہتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ برائیاں نہیں ہیں برائیاں، لیکن اچھائیاں جو ہے برائیوں سے کہیں زیادہ الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں جب تک ہیں تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں اور جا کے اپنے یہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں، کیونکہ ہمارے یہاں کیا عام ہے؟ جا کے جمعرات کے دن چادر چڑھا دینا، جا کر کے مرغا ذبح کر دینا، جا کر کے کہیں جو ہے قبر کے پاس جا کے سر ماتھا ٹیکنا، ربیع الاول کا مہینہ آئے تو وہاں پہ کھچڑی پکانا یا میٹھا پکانا یا جو اور چیز ہوتی ہے وہ پکانا، یہی سب ہم لوگ کے یہاں عام ہے۔ حالانکہ یہ سب شریعت کا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب شریعت کے حصے میرے بھائیوں نہیں ہیں۔ شب برات کے دن ہم حلوہ پکا لیں گے، ہے نہیں؟
ایک طرح سے جو ہے 12 وفات منا لیں گے اور 12 ربیع الاول میلاد منا لیں گے وغیرہ. جو بدعات ہیں وہ ہمارے یہاں عام ہیں، اور جو سنتیں ہیں اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ سنتیں کیا ہیں تو ہم یہاں سعودی عرب کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اصلی اسلام جو ہے الحمدللہ وہ ہم سعودی عرب کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو ہم میرے بھائی اگر اس طرح سے کوئی موقع ملے اور اعلان ہو، اور ہم نے الحمدللہ اعلان بھی کیا تھا کہ ساری مسجدوں میں الحمدللہ یہ جو استسقاء کی نماز ہے وہ ہوں گی. آپ اپنے قرب و جوار کے مسجد میں جا کر کے اعلان آپ لوگوں نے سنا ہوگا الحمدللہ. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ صرف 100 حضرات تھے بس، اور کوئی نہیں تھا. 2-4 لوگ صرف جو ہے ہمارے اجنبی بھائی تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو کیوں؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کی جو ہے رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں جس میں ہم وہ خوش ہیں، جس میں ہم خوش ہیں. الحمدللہ یہاں کے لوگوں کو کچھ کمی ہے، لیکن وہ پھر بھی جب اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو آ کے مسجدیں بھر دیتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ ہم اس نماز میں شریک ہوں. یہ جو نماز استسقاء کی ابھی بھی کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا ہوگا تو بتا دو. استسقاء کی نماز بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا استسقاء کی ایک صورت یہ ہے کہ خطبے کے دوران دعا کی جائے. ہم نے دیکھا شیخ نے دعا کیا، ہم لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، سب نے ہاتھ اٹھایا. تو یہ استسقاء کی ایک صورت ہے. اور ایک صورت ہے نماز قائم کرنا. جیسے عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ بھی ہم استسقاء کی بھی نماز پڑھتے ہیں. عید کی نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں، ہے نا. اس کے بعد اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد 6 اور تکبیریں کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک تکبیر تحریمہ ہو گیا اور ایک 6 تکبیریہ ہو گئی، ہے نا. تو یہ 7 تکبیریں ہو گئی. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، پھر 5 تکبیریں کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے نا. 5 تکبیریں پھر کہتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اور پھر رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، کوئی دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں. اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. خطبے میں امام صاحب جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے جو گناہ ہیں اور نقصانات ہیں ان کو بتاتے ہیں. اور اس کے بعد میں جو ہے میرے بھائیوں ہمیں توبہ پر، استغفار پر شیخ محترم جو خطبہ دیتے ہیں وہ ابھارتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں ساری جو ہے دعاؤں کرنے کے بعد، خطبہ کو مکمل کرنے کے بعد جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ جو ہے قبلہ رخ ہو جاتے ہیں اور اپنے چادر کو جو پہنے رہتے ہیں، چاہے وہ بش پہنے رہے یا شمار پہنے رہے، جو بھی کپڑا وہ پہنے رہتے ہیں، اس کو جو الٹنے کے قابل ہے اس کو الٹ کے جو یہاں ہوتا ہے اس کو وہاں یا الٹ لیتے ہیں پورا. جیسے یہ ہے اس طرح. اس کے بعد وہ جو ہے امام صاحب اپنا کپڑا بالکل الٹ لیتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ ہم خشک سالی کی حالت میں ہیں، ہم پر بارش نہیں ہوئی ہے. اللہ رب العالمین اس حالت کو بارش اور جو ہے رحمت کے نزول کے جو ہے حالت سے تبدیل کرتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائیو. اگر آئندہ کوئی اس طرح کی کوئی اور نماز پڑھی جائے، جیسے ایک نماز ابھی کچھ ہفتے پہلے پڑھی گئی تھی، کیا تھی وہ؟ گرہن کی نماز، صلاۃ الکسوف والخسوف. دن میں اگر ہو تو اس کو خسوف کہتے ہیں، رات میں اس کو خسوف کہتے ہیں. گرہن کی نماز اردو میں کہتے ہیں. جیسے سورج اگر گرہن ہو، جیسے سورج کے سامنے جو ہے کوئی سیارہ ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے نا. جیسے ابھی 1-2 ہفتے پہلے ہوا تھا. اس کے بعد چاند سامنے اگر ہو تو اس کے سامنے بھی کچھ آ جاتا ہے، اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے. یعنی اس کا جو اس کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بالکل. بدلی کی وجہ سے نہیں، ایک خاص وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے، ہے نا. تو اس کی نماز بھی پڑھی گئی. اس میں بھی یہاں پہ عصر کے وقت پڑھی گئی. 10 لوگ سے زیادہ نہیں تھے، یا 4-5 لوگ تھے بس. تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نمازوں کا اہتمام کریں. اگر کوئی کام نہیں ہے، اور خاص طور سے صبح کے ٹائم کوئی کام نہیں رہا ہوگا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آدھے گھنٹے کے بعد وہ نماز تھی، چلو وہاں آپ جو ہے عصر کے وقت کام میں مشغول رہتے وغیرہ، تو وہاں پہ نہ جائیں. لیکن کم سے کم ہمیں جاننا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے اپنے جو ہے قرب جوار کے لوگوں کو، اپنے احباب کو، کہ ہاں یہ نماز بھی ہے، یہ نماز بھی ہے، یہ نماز بھی ہے. ہم ابھی کیا نماز جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں 5 وقت کی نماز الحمدللہ. تو جب اس کے بعد جو ہے یہ صحیح ہے، اس کو ہمیں جاننا چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز میں کتنے رکعت ہے، ہمیں جاننا چاہیے. لیکن آج کل ہم ایسے نمازیں جانتے ہیں جن کا کوئی شریعت میں وجود ہی نہیں ہے. کہتے ہیں فلاں نماز اتنی رکعت ہے، فلاں نماز اتنی رکعت ہے، فلاں نماز اتنی رکعت ہے، اور بتاتے ہیں 20 رکعت ہے، 17 رکعت ہے، اتنی رکعت ہے، اتنی رکعت ہے، اتنی رکعت ہے. جمعہ کے بعد 4 جو ہے کوئی احتیاطی، کوئی ظہر پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے. اس کی وجہ سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھنے آتے. چلو اتنا سارا کون پڑھے گا، جانے تو نہیں پڑھنا ہے. میرے بھائیوں اگر آپ 5 وقت کی جو نماز ہے فرض، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو سنن رواتب ہیں، فجر سے پہلے 2،
ہے نا, ظہر سے پہلے 2 اور ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2, عصر کے پہلے تو کوئی جو ہے سنت راتبہ نہیں ہے, لیکن اگر نفل پڑھتے ہیں 4 تو کوئی مسئلہ نہیں, پڑھیں اور اس کی بہت فضیلت والی ہے. اس کے بعد مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں سمجھ میں آپ نے سب سے بڑے جو متقین ہیں دنیا کے اندر ان کا کام کر لیا. لیکن کہتے ہیں نہیں صرف عشاء کی 17 رکعت, ظہر کی 25 رکعت, پتہ نہیں کتنی رکعتیں بولتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے. ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا, اس کو ہم کریں. ادھر ادھر کی بات ہم لاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں اتنے زیادہ ہم پڑھیں گے نہیں. کون جائے گا اتنے زیادہ پڑھنے کے لیے؟ تو میرے بھائیوں ہم جو 5 نمازیں ہیں دن بھر میں ان کا اہتمام کریں, اور جو یہ سنن رواتب میں نے بتایا ان کا اہتمام کریں, وطر کا اہتمام کریں. باقی اگر آپ کوئی نماز نہیں پڑھتے تو آپ دنیا کے انشاءاللہ اگر پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سب سے بڑے متقی انشاءاللہ کہلائیں گے. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم ان نمازوں کا اہتمام کریں. باقی جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی رکعت ہے, اس کی اتنی رکعت ہے, یہ نفل ہے, یہ سنت ہے, یہ ہے, آپ کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق ہے تو آپ پڑھیں, لیکن جو ضروری ہے آپ پہ یہی نمازیں ہیں. بس جو ضروری نمازیں ہیں وہ یہی نمازیں ہیں. اور اس میں آپ کو انشاءاللہ 10 منٹ سے زیادہ کسی نماز کے لیے نہیں لگے گا. اذان ہوئی, آپ گھر میں وضو کریں یا جہاں بھی وضو کریں, آپ مسجد میں آ کے وضو کریں, جماعت کھڑی ہو آپ آ کے شامل ہو جائیں. کاروبار آپ نہ چھوڑیں, اپنا کاروبار آپ اپنا کریں, لیکن نماز جب کھڑی ہو گئی آ جائیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں, 2 رکعت یا 4 رکعت جو سنت ہے پہلے بعد میں اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ یعنی کرتے ہیں. خاص طور سے ہم لوگ یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں میرے بھائیوں, ہمیں ایک ذہنی تناؤ ہے, ہم اپنے گھر والوں سے دور ہیں, ہم مکمل نہیں ہیں یہاں پہ. اس کے بعد بھی اگر ہم یہ سب نمازیں پڑھتے ہیں اور اتنا اہتمام کرتے ہیں نماز کا, تو ہم سے بڑا متقی اور پرہیزگار انشاءاللہ وہ نہیں ہوں گے جو رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یہ میں بات بول رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر ہم اتنے تناؤ میں ہونے کے بعد, اتنے دباؤ میں ہونے کے بعد, اتنے جو ہے پریشانی کی حالت میں ہونے کے بعد میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, سنن رواتب کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کا ذکر اپنے جو ہے زبان پہ ہم رکھتے ہیں, تو ہم سے بڑا متقی پرہیزگار وہ نہیں ہوگا جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے نماز پڑھے. لیکن ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم نمازوں کا خصوصی اہتمام کریں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, جو نماز نہیں پڑھتا ہے 5 وقت کی جو نماز ہے وہ نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چاہے ہم ممتاز ہوں یا امجد ہوں یا ہم کوئی بھی نام رکھ لیں, اگر ہم نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیوں تو کافر, اور کافر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خون حلال ہے, اس کا جو ہے مال حلال ہے, اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. تو اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کو پہلے درجے میں رکھیں. ہم کوئی بھی کام کریں گے نماز کے بعد, اگر نماز نہیں ہم پڑھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں دنیا میں نہ ہمارے لیے برکت ہوگی, نہ آخرت میں ہمارے لیے برکت ہوگی, نہ ہم وہاں کامیاب ہوں گے, نہ ہم یہاں کامیاب ہوں گے. ہم کمائیں گے خوب, ہم جمع کریں گے خوب, لیکن وہ ہمارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. ارے میرے بھائیوں کل ہم نے سنا اپنے رپن بھائی کے بارے میں جو ہماری زندگی میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا الحمدللہ, کسی چیز کی الحمدللہ کمی نہیں تھی, گاڑی تھی, دکان تھے, اور اس کے بعد اور بہت سارے الحمدللہ کام کرتے تھے, اور ابھی عمر ہی کیا تھی بیچارے کی. لیکن اب ساری چیزیں جو ہے دنیا میں دھری کی دھری رہ گئی. اب ان کے اعمال جو ہیں وہی ان کے ساتھ, کہ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح کے واقعات اور حادثات جو ہیں ان سے سبق لیں, ان سے سبق لیں کہ موت کسی کو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ تو ابھی 30 سال کے ہیں, یہ تو بوڑھے ہو گئے, یہ تو ابھی چھوٹے ہیں 2 سال کے ہیں. موت کسی کے بارے میں ایسے نہیں دیکھتی, وقت جو مقرر ہے اس پر وہ آپ کو اور ہم کو آ کر رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں, اپنے زبان پہ ہم استغفار, توبہ اور ذکر اللہ رب العالمین کا رکھے رہیں, نمازوں کی جو ہے پابندی کریں, نمازوں کا اہتمام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ایک وعدہ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ سے, اگر پڑھتے تھے تو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, اگر نہیں پڑھتے تھے تو میرے بھائیوں نماز 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 یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میرے بھائی. اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر کوئی اگر سب سے بڑا فاسق اور فاجر انسان ہے, لیکن اس کے والد آخری سانسوں میں مرنے سے پہلے کوئی وصیت کر کے گئے, وہ وصیت مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کتنا بھی بڑا فاسق اور فاجر انسان ہے, بیٹا کتنا بھی بڑا نالائق ہے, لیکن اگر اس کے والد نے آخری سانس میں کوئی بات کہی ہے تو اس کو ضرور مانے گا, اس کو ضرور وصیت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا. میرے بھائیوں ہم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے ہمارے لیے کوئی ہے؟
یہ بس میں فرمایا انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے، اس کے بچوں سے اور اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، مطلب ہمارا دعویٰ جو ہے جھوٹا ہے۔ ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو وصیت ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اصل ہم دنیا سے جا رہے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی تھی۔ تو اگر ہم نے ایک بار محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میرے بھائیوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ کریں گے نماز کی پابندی میرے بھائیوں، نماز کی پابندی ہم کریں میرے بھائیوں۔ فجر میں 2 رکعت فرض جو ہے نا، اس کے بعد ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت۔ کم سے کم اتنا ہمیں پڑھنا، اگر ہم اتنا نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا ہم پڑھیں، اس کے بعد سنن رواتب کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد نوافل، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ جو ہے اس کو پڑھیں گے، لیکن کم سے کم آپ یہ فرض نمازیں ادا کرتے رہیں۔ ہم یہ عہد کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں، کیونکہ اللہ رب العالمین بندے کے لیے جو ہے مہلت دے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے مہلت دے رہتا ہے کہ بندہ کب توبہ کر لے میں اس کو معاف کروں۔ سورج جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ قبول کرتے رہیں گے، جب تک ہماری موت حلق میں نہیں آ جائے، یعنی جب تک ہم مرنے والے نہیں ہو جائیں تب تک ہماری توبہ قبول ہوتی ہے۔ ابھی سے ہم میرے بھائیوں جاگ جائیں، ابھی سے ہمارے لیے سویرا ہو۔ معذرت آج میں نے تھوڑی لمبی بات کر دی، بارک اللہ فیکم۔